تکیے پہ رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیاہ سیدھے بال پیچھے کمر پہ پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھی، سیاہ بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندی کی سی چمک تھی، اور چہرہ تو ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید، ملائم اور چمکدار۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے وہ اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں طرف پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے پر پھسل کر آگے کو گری۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے چینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ جو وہ پڑھ رہی ہے بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری جانب گھنٹی جاری تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے سے ہنس دی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پر لپیٹتی کہہ رہی تھی، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں، داور بھائی کی شادی کے متعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ یوں کرو، تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ کراؤن کے ساتھ سیدھا لگایا، پھر اس سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زارا کے کہے اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کر سنو، تمہیں وہ ایراسمس منڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے؟ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پڑے پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، 15 منٹ پہلے، ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی۔ نہیں، اسپین کی ڈسٹو نہیں بلکہ ترکی کی اسبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمیسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے ایک ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہاں، میں نے اسبانجی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر… وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی۔ دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو گیا ہوئی۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز سے بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کے بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل اسبانجی یونیورسٹی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پہ پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کی بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی بھی اسکارف نہیں لیتا۔ اسی پل کھڑکی کے اس پار کچھ کھڑکا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے پہ مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے۔ اس کے ابو تایا فرقان ذرا سخت ہے نا۔ وہ پھر سے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز مگن سی بتانے لگی۔ پرمیشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے۔
मगर तुर्की में सबीन फूफो रहती है ना, सो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे एयर पीस से उभरती अपनी दोस्त की बात सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी परसों है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कजिन बहुत एक्साइटेड हैं। खानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात कहकर उसने मोबाइल कान से हटाया और तकिए पे उछाल दिया, फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और नंगे पांव चलती लाउंज से किचन की तरफ आई। स्याह लंबे कमीज और स्याह खुले ट्राउज़र में उसका कद मजीद दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला था। वो दरवाजे के करीब रुकी और हाथ से दीवार पर स्विच बोर्ड टटोला। बटन दबने की आवाज़ आई और सारी बत्तियां जल उठीं। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से रेशमी बाल कंधों से फिसलकर सामने आ गए। हया ने नरमी से उनको पीछे हटाया और बोतल निकालकर सीधी हुई। फिर काउंटर पर रखे रैक से शीशे का गिलास उठाया और गिलास में पानी अंडेलने लगी। पानी की नदी सी गिलास में गिरने लगी। तब भी उसकी निगाह काउंटर पर रखी किसी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं स्लैब पर रखकर वो उस तरफ आई। वो शायद खिले गुलाबों का बुके था, जिसमें कहीं कहीं सब्ज पत्ते झलक रहे थे। साथ ही एक बंद सफ़ेद लिफाफा रखा था। हया ने गुलदस्ता उठाया और चेहरे के करीब लाकर आंखें मूंदे उसको सूंघा। दिलफ्रेब ताजगी भरी महक उसके अंदर तक उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी अभी तोड़े गए हों। जाने कौन रख गया था इधर। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। उस पे घर के पते के ऊपर नुमाया सा हया सुलेमान लिखा था। पीछे भेजने वाले का पता ना था, बस कुरियर सर्विस की मोहर और स्टिकर लगे थे। मोहर पे 1 रोज़ कबल की तारीख थी। उसको कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे थे। क्या मामला था ये भला? उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। अंदर एक मोटा कागज था। उसने 2 उंगलियां लिफाफे में डालकर कागज पकड़ा और बाहर निकाला। सफ़ेद कागज बिल्कुल साफ था, ना लकीर ना कोई डिज़ाइन। बस उसके वस्त में अंग्रेजी में 3 लफ्ज़ लिखे थे, वेलकम टू स्बांजी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत भेजने वाले को कैसे पता कि वो स्बांजी जा रही है? खत पे तो 1 रोज़ कबल की तारीख थी। फिर कबूलियत की वो ईमेल उसे अभी 15 मिनट पहले मौसूल हुई थी। जो बात उसे ऑफिशियली बताई ही 15 मिनट कबल गई थी, वो इस शख्स को 1 रोज़ पेशतर कैसे मालूम हुई? अगर ज़ारा को इसने खुद अभी ना बताया होता तो वो समझती कि ये इसकी हरकत है, और ये ख़त स्बांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उस पर एक कौमी सतह की कुरियर कंपनी की मोहर लगी थी। फिर किसने भेजा था इसे? पानी से भरा गिलास वहीं स्लैब पे छोड़कर बुके और लिफाफा उठाए वो उलझती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। दोपहर की ठंडी सी छाया हर सू छाई थी। वो परस कंधे से लटकाए बारीक हील से चलती पोर्च में खड़ी अपनी कार की तरफ आई, जो थी तो उसके भाई रोहील की, मगर उसके पढ़ाई की गर्ज से अमेरिका चले जाने के बाद हया की मलकियत थी। उसने चाबी लॉक में घुमाई ही थी कि गेट के उस पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं आई। ज़ारा ने अधखुले गेट को धकेलते हुए अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पे उदासी थी। वो दरमियानी शक्लो सूरत की स्टाइलिश सी लड़की और हया की हम उम्र थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, तुम फिक्र ना करो। हमने साथ ही अप्लाई किया था। मेरा सिलेक्शन हो गया है तो तुम्हारा भी हो जाएगा। हया ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा आधा खोले खड़े खड़े बताने लगी। मगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर आज जो लिस्ट लगी है उसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा? सिर्फ तुम्हारा है, हमारे डिपार्टमेंट से। और इन्वायरमेंटल साइंसेस की एक लॉ की खदीजा राना का है। मेरा ख्याल है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, उसे वाक़यतन अफसोस हुआ। रात फ़ोन कॉल के बाद उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर दोबारा बशाशत लाते हुए पूछने लगी। हाँ, मार्केट जा रही थी इरम के साथ। दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है और मेरे लहंगे के साथ की हाई हील गुम हो गई है। शायद काम वाली उठा कर ले गई है। अब नए जूते लेने पड़ेंगे, तुम चलोगी? वो गाड़ी से कोहनी टिकाए तफसीलन बताने लगी। इस वक्त वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से जरा ऊपर तक था। हमरंग दुपट्टा गर्दन के गिर्द लपटा था।
بال کمر پہ گر رہے تھے اور عادتاً آنکھوں میں گہرا کاجل ڈلا تھا۔ ہاں چلو پھر جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ ارم کو بھی لینا ہے۔ حیا نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا کی اس سے زیادہ ملاقات نہ تھی۔ ان کی سختی صرف سکارف تک ہے۔ ویسے بہت اچھے ہیں وہ کار باہر گیٹ پہ لے آئی۔ ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا۔ دونوں گھروں کی درمیانی دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا وہ اس کے گیٹ پہ ہارن دیا کرتی تھی۔ اب بھی زور کا ہارن دیا تو چند ہی لمحوں کے بعد ارم باہر نکل آئے، کاسنی لمبی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سامنے لیے، چہرے کے گرد میچنگ کاسنی اسکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے تک آئی تھی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، بے تکلفی سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام اسے یوں ہی خوش کیا کرتے تھے۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ زارا نے ترچھی ہو کر رخ پیچھے کو کیا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا تبھی۔ اور ہاں، حیا بتا رہی تھی آپ لوگوں کا ترکی کا سلیکشن آ گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر اس میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے نہیں اپلائی کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے تب نا۔ وہ اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی اور ارم حسب توقع اداس ہو گئی تھی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے۔ اتنی گرمی میں سکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور پھر کل مہندی کے لہنگے کے لیے بھی آدھی آستین نہیں بنانے دی مجھے۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہے، اتنی اچھی لگتی ہیں، مگر ابا ذرا بھی سلمان چچا کی طرح نہیں ہے۔ ارم تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے کوفت چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بے حد برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر لہنگے کے بلاؤز کی فل سلیو کے ساتھ چوڑیاں بھی اچھی نہیں لگیں گی۔ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ حیا نے سر جھٹک کے CD پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گیت بلند آواز سے گونجنے لگا تو ارم کو خاموش ہونا پڑا۔ جناح سپر مارکیٹ پہنچ کے ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں میٹرو شوز پہ آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے یہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم؟ سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا، جو خوبصورت ہیلز میں مقید تھے۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شیور، یہ لیجئے۔ سیلز مین نے مسکرا کے جوتا اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے لہجے پہ سیلز مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا تھا، اور لڑکے نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے وقت لازماً اس کا ہاتھ ٹکرائے۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے۔ سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میم آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا کہ اب تو لازمی پکڑے گی، اور سامنے رکھے صندوق کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار کہکہ لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے جیسے کبھی لڑکی دیکھی نہ ہو۔ وہ تنفس سے ناک سکوڑتی غصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب سے آواز آئی، تو اتنا بن سور کر باہر نہ نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر ٹھہر گئی۔ وہ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پہ ڈال کے آہستہ آہستہ اوپر زینے چڑھ رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہتی، مگر زارا اس کو کوہنی سے تھامے وہاں سے لے آئی تھی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی۔ میٹرو سے اسکوپ چلی آئیں تاکہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ رات کی دعوت تو طیا فرقان کی طرف تھی، جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے۔
میرے لیے پائن ایپل سلش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں۔ ارم جھٹ باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا تیزی سے اندر آیا تھا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا مزہ تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکسڈ ہے، نہیں؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف گھومی۔ اور تم اس کے انہی کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ الٹا اسی پہ خفا ہوئی۔ تایا فرقان صرف سکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اسی بات پہ خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اسی کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں ہے، وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا کہ خواہ مخواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کے باہر آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کبھی ترکی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں آس چڑھنے کی خوشی در آئی تھی۔ زارا اور وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں تھی۔ ان کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کے اسپانسرڈ اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا۔ یوں چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلباء یورپ کی یونیورسٹیز جائیں گے اور ایک سیمسٹر پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ جب یورپین یونیورسٹیز میں درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ترکی کی اسبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، مگر پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا، اور اب بالآخر اسبانجی نے اسے منتخب کر لیا تھا۔ ادھر 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے فروری میں 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا۔ ابھی دسمبر چل رہا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین شریعہ اینڈ لاء تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، سو 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر واپس LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔